السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی معجزے دیے تھے، اور ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید جو 14 صدیاں پہلے نازل کیا گیا تھا، اس میں ایسے حقائق بیان کی گئی جو حال ہی میں سائنسدانوں نے دریافت کیے یا انہیں تجرباتی طور پر ثابت کیا۔ ایسے کچھ آیات آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ امریکہ کے ماہر فلکیات ایڈن ہبل نے 1925 میں ایک مشاہداتی ثبوت پیش کیا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور آج کائنات پھیلنا ایک سائنسی حقیقت بن گیا۔ کائنات کے وسط کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ ناظرین، کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج سے 1500 سال قبل، جبکہ عربوں کے ساتھ کوئی بھی فلک بینی آلہ موجود نہیں تھا، اور قرآن نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کا انکشاف 1925 میں سائنسدانوں نے کیا تھا۔ روزمرہ زندگی میں ہم جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ لاکھوں سال پہلے آسمان سے اس زمین پر اتارا گیا۔ سائنس نے آج جیو کیمیکل اسٹڈیز کے ذریعے اس بات کا پتہ چلا لیا، مگر قرآن پاک نے انسان کو 1400 سال پہلے یہ بات بتایا تھا۔ سورۃ المؤمنون آیات نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ مختلف دھاتیں جو ہم زمین پر استعمال کرتے ہیں وہ زمین کے پیداوار نہیں ہے، بلکہ وہ کسی دوسرے پلانٹ سے آئی ہے، جیسے کہ لوہا جو لاکھوں سال پہلے کسی میٹیور کے ذریعے زمین پر آیا، اور سائنس نے یہ بات کچھ سال پہلے ڈسکور کیا ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کا بیان 1400 سال پہلے کیا گیا تھا۔ سورۃ الحدید آیات نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہے۔ اگر ہم اس آیات پر غور فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ یہ لوہا اس زمین پر موجود نہیں تھا، اس کو ہم نے کسی اور جگہ سے اتارا۔ ہم اگر ارد گرد نظر ڈالیں تو ہر دوسرے چیز میں لوہے کا استعمال ہوا ہے، اور لوگ اسے فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ بات آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ انسان کے انگلیوں کے فنگر پرنٹ انسان کے باڈی کا سب سے یونیک پارٹ ہے۔ کسی ایک انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے۔ یہی فنگر پرنٹ انسان کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے کسی بھی انسان کا شناخت بآسانی کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا اندازہ سائنس نے کچھ عرصہ پہلے ہی لگایا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان فرمایا۔ سورۃ القیامہ آیات نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کے ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کے انگلیوں کے پور تک ٹیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ کافر قیامت کے دن تمام انسانوں کے زندے کیے جانے پر اعتراض کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب مارنے والوں کے گوشت اور ہڈیاں خاک ہو جائے گی تو انہیں پھر کیسے زندہ کیا جائے گا، اور ان کی شناخت کیسے ممکن ہوگی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ خاک ہوئے ہڈیوں اور گوشت کو اکٹھا ہونے پر قادر ہے، بلکہ ہمیں زندہ کر کے ہمارے انگلیوں کے پور کو دوبارہ پہلے شکل میں لانے پر قادر ہے۔ فیمیل مکڑی جب بچے پیدا کرتی ہے تو میلز مکڑے کو مار دیتے ہیں، اور جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں یعنی فیمیل مکڑی کو مار دیتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے کمزور اور برا گھر ہے، جہاں فیملی ممبر ہی ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں مکڑی کے نام پر پورا سورہ موجود ہے۔ سورہ عنکبوت آیات نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ سائنس ایک عرصے سے مانتی چلی آ رہی تھی کہ شاید ایک میل مکڑا گھر کے پورے انتظامات کرتے ہیں، لیکن اب سائنس نے اس بات کو جان لیا ہے
کہ گھر صرف فیمیل مکڑی ہی بناتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں گھر بنانے کا ذکر ہے وہاں اس آیات میں فیمیل مکڑی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ سب سے کمزور اور برا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے۔ ماضی میں کچھ لوگ قرآن مجید کے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ جنوں اور پریوں کی کتاب ہے، نعوذ باللہ اس میں چونٹیاں ایک دوسرے سے باتیں کرتی بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لشکر جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچتے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں رون ڈالے۔ دور حاضر میں اگر وہ لوگ زندہ ہوتے تو یقیناً انہیں شرمندگی ہوتی، کیونکہ چونٹیوں کے بارے میں جدید تحقیق سے کئی ایسے حقائق سامنے آئے جو پرانے زمانے میں انسان اور سائنس کے علم میں نہیں تھی۔ جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دیا کہ چونٹیوں کے طرز زندگی انسان کے زندگی سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھی کے مرنے پر اسے دفن کرتے ہیں۔ چونٹیوں کے بارے میں مزید سائنس بتاتے ہیں کہ چونٹیاں اپنے کام کاج کو ایک دوسرے میں تقسیم کرتے ہیں، اور تقسیم کا ایک نہایت عمدہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ان میں مینیجر، سپروائزر، فورمین اور وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کبھار آپس میں مل بیٹھتی ہے اور گپ شپ کرتی ہے۔ ان کا ہاں باقاعدہ بازار لگتے ہیں جہاں یہ اشیاء کی تبادلے کرتے ہیں۔ چونٹیاں موسم سرما میں طویل عرصے کے لیے اناج کا ذخیرہ کر لیتی ہے، اور اس اناج میں سے اس والے حصے کو الگ کر دیتا ہے جہاں سے یہ بیج دوبارہ اگنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گویا وہ اس بات سے باخبر ہے کہ اگر انہوں نے اسے ایسے رکھا تو اس کا خوراک خراب ہو جائے گا، اور اگر بارشوں کی وجہ سے ان کا ذخیرہ کیا ہوا اناج گیلا ہو جاتا ہے تو یہ اسے خشک کرنے کے لیے باہر لا کر دھوپ میں ڈال دیتے ہیں، اور خشک ہونے پر دوبارہ اسے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور قرآن ان کا حقہ اور سچا کلام ہے۔ اس میں ہر دور کے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ممکن ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں سال بعد کے سائنسی دریافتوں کے بارے میں بتایا ہوگا، لیکن ہمارے سوچ ان تک نہیں پہنچ سکتی ہے، کیونکہ قرآن پاک علم کا سمندر ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ثابت کر رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے دلچسپ ویڈیو کی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈسکور اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔